بات کریں گے ہیپیٹائٹس کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں آج ہیپیٹائٹس کی آگہی کا دن ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ 10 ممالک جہاں دنیا بھر کے 2/3 ہیپیٹائٹس بی اور سی کے کیسز پائے جاتے ہیں، اس میں پاکستان بھی ان 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ اٹس اے پینڈیمک فار پاکستان، اور یقیناً اس کو epidemic for Pakistan, and what we need to do is we need to actually look after it. اس کے اوپر کئی مہم چلائی گئی ہیں، کنٹامنیٹڈ واٹر، کنٹامنیٹڈ فوڈ کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن یہ وقتی طور پہ اس کے بارے میں آگہی کو بڑھایا جاتا ہے، لیکن دیر پا سلوشنز اور اس کو ایک مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ ہم کیری آن نہیں کر پاتے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، جو کہ چیف میڈیکل آفیسر ہیں عادل شوکت خانم ہاسپٹل۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ معاملہ بہت پریسنگ ہے، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ بڑی تعداد میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لوگ کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، امراض جگر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کیا روک تھام کی جا سکتی ہے، اور کیا آل ہیپیٹائٹس کیسز ٹرن انٹو کینسر یا لیور سروسس؟ اس پہ بھی تھوڑی آگہی دیجیے گا۔ شکریہ جی۔ یس، سو ہر سال 28 جولائی کو WHO کے امبریلا میں ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے بنایا جاتا ہے، جو کہ کل تھا۔ اس سال کا تھیم ہے اٹس ٹائم فار ایکشن، تاکہ ہم ٹیسٹنگ زیادہ سے زیادہ کریں اور ارلی ڈائگنوسس کر سکیں۔ آپ نے ذکر کیا گندا پانی اور کھانے کا، تو ہیپیٹائٹس کے مختلف وائرس کے مختلف ٹائپس ہیں۔ ہیپیٹائٹس اے اور ای جو ہیں وہ انفیکشن گیسٹرو انٹیسٹنل ہوتی، کھانے سے یا گندے پانی پینے سے ہوتی ہے۔ وہ عموماً بہت سیویئر ہو سکتی ہے، بٹ وہ یوزلی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے اور اس کے کوئی لانگ ٹرم کانسیکوینسز نہیں ہوتے، اور وہ سیروسس اور کینسر میں نہیں ڈیولپ ہوتے۔ لیکن جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہیں، وہ بلڈ اور بلڈ سٹریم انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، بلڈ اور باڈی فلوئڈ انفیکٹ ہونے کی وجہ سے، اور وہ ہیں ہیپیٹائٹس جن کی وجہ سے کرونک النس ہو سکتی ہے، لمبے طور پہ بیماری ہو سکتی ہے جو کئی سال چلتی ہے، سم ٹائمز انڈیٹیکٹڈ ہوتی ہے، مریض کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کی وجہ سے آن گوئنگ ڈیمیج کی وجہ سے جگر خراب ہوتے ہوتے سیروسس ہو جاتا ہے، یعنی کہ جگر سکڑ جاتا ہے، اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح کے مریضوں کو جن کو سیروسس ہو جائے ان کو لیور کینسر کا رسک سگنیفیکنٹ ہے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر عاصم، بہت بہت شکریہ فار کمپریہنسولی ایکسپلیننگ دس ٹو اس۔ مجھے بتائیے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی اتنی بڑی تعداد میں مریض آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ سب کنٹامنیٹڈ بلڈ ٹرانسفیوژنس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی کاز ہے جی، بالکل۔ ہمارے یہاں لیک آف اویئرنیس ہے، سب سے پہلے کوئی نیشنل یا میجر سٹی وائڈ لیول پہ کوئی اسکریننگ پروگرامز نہیں ہیں، پھر ٹریٹمنٹ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ ہیپیٹائٹس سی تو خاص طور پہ اب مکمل اس کا علاج ممکن ہے 3 مہینے کی صرف دوائی کھانے سے۔ ہیپیٹائٹس بی زیادہ مشکل ہے ٹریٹ کرنا، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، عموماً اس کا علاج نہیں ہوتا، اکثر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ٹریٹمنٹ۔ بٹ آف کورس جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا، وہ اصل ایشو ان دا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ایک آن گوئنگ سائیکل ہے انفیکشن کی، جس کی مین وجہ ہیں کہ ان سیف انجیکشن پریکٹسز، جو سرنجیں بار بار استعمال ہوتی ہیں، یا سرجیکل اکوپمنٹ یا ڈینٹل اکوپمنٹ کلینکس میں صحیح طرح اسٹیرلائز نہیں ہوتی اور ری یوز ہو جاتی ہے پیشنٹس کے اوپر، اینڈ آف کورس ٹرانسفیوژن جو ہوتی ہے، بلڈ خون کی جو بوتل لگتی ہے مریضوں کو، اگر وہ صحیح طرح اسکرین نہ ہوا ہو تو اس کی وجہ سے بھی بہت بڑی یہ کانسیکوینس ہے اس کا کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی انفیکشن ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر عاصم، واٹ آر سم آف دا کامن سمٹمز؟ ہمارے یہاں آئی ایم شیور کہ جس طرح باقی امراض کی ہم بات کریں، ہیپیٹائٹس بی اور سی بھی کافی لیٹر سٹیجز میں یہ ڈائگنوز ہوتا ہوگا، اینڈ آئی تھنک پرہیپس دیٹ از سیم از ٹرو فار ہیپیٹائٹس اے اینڈ ای ایز ویل۔ تو کیا کامن سمٹمز ہیں ہیپیٹائٹس کے، جو اگر ہمارے دیکھنے والے اپنے ارد گرد نوٹس کر رہے ہوں تو دے مسٹ امیڈیٹلی کانٹیکٹ اے ہاسپٹل اینڈ اے ڈاکٹر؟ سو ہیپیٹائٹس اے اور ای جو ہیں، ان کے عموماً زیادہ آبویس سمٹمز ہوتے ہیں، وہ اکثر گیسٹرو انٹیسٹنل انفیکشن کی طرح پریزنٹ کرتے ہیں، پیٹ خراب ہوتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، متلی ہوتی ہے، اکثر پلاہٹ نظر آتی ہے اگر آپ آنکھ میں دیکھیں، پیشاب گہرے رنگ کا پیلے بہت ڈیپ یلو آتا ہے، اور وہ عموماً ایز آئی سیڈ سیلف لمیٹنگ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی کافی سیویئر انفیکشن ہو سکتی ہے، اس میں رسک آف لیور فیلئر پھر بھی ہوتا ہے۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہیں ایکیوٹ انفیکشن، جب انیشلی انفیکشن ہوتی ہے تو اکثر مریض کو پتہ نہیں چلتا، اور لانگ ٹرم اس کے کانسیکوینسز میں جب ایڈوانسڈ لیور ڈیزیز ہو، پھر تھکن ہوتی ہے، فٹیگ ہوتی ہے، ویٹ لاس ہو سکتا ہے، خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں یا کالے پخانے آ سکتے ہیں، وزن کم ہوتا ہے، یہ سب امپلائی کرتا ہے کہ لیور صحیح طرح کام نہیں کر رہا، غنودگی ہو سکتی ہے، پیٹ میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اسکریننگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ اس سے پہلے کہ اتنے سیویئر علامات ہو جائیں، بیماری کے اتنی آگے پہنچ جائے،
تو سمپل بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہیپیٹائٹس بی یا سی آپ کو انفیکشن ہوئی بھی ہے یا نہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر عاصم مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا لیور سروسس کمپلیٹلی لا علاج ہے؟ یعنی آپ کسی بھی سٹیج پہ اگر اس کو ڈسکور کرتے ہیں تو کیا اس کا علاج اور مکمل ریکوری پاسبل ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کن کیسز میں ہم لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں اور اس کی سکسیس ریٹ کیا ہوتی ہے؟ سو لیور سیروسس جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہے، جب وہ ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے تو وہ پھر اس کو کیور نہیں کر سکتے. اس کی پروگریشن جس تیزی سے وہ بڑھ رہی ہے اس کو سلو کر سکتے ہیں، آہستہ کر سکتے ہیں اگر اس کی جو انڈر لائن کاز ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے. سو اگر ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے ان کو ٹریٹ کیا جائے، ہیپیٹائٹس سی جیسے میں نے کہا وہ تو مکمل علاج ہو سکتا ہے، تو پھر پروگریشن جو ہے سیروسس کی وہ سلو ہو جاتی ہے. لیکن وہ رسکس پھر بھی رہتے ہیں ایڈوانس لیور ڈیزیز، لیور فیلئر اور لیور کینسر کے. اسی لیے جن کا علاج سکسیسفلی ہو بھی جائے، جن کا ہیپیٹائٹس سی وائرس ختم ہو جائے، ان کو زندگی بھر 6 مہینے بعد اپنا الٹرا ساؤنڈ کراتے رہنا چاہیے لیور کا، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ لیور کا سائز اور ٹیکسچر کیسا ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ کوئی ارلی سٹیجز آف کینسر تو نہیں ڈیٹیکٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر، جس کا پھر علاج کیا جا سکتا ہے. جی. اور لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ ہم اس کے بارے میں اکثر سنتے ہیں، کن کیسز میں لیور ٹرانسپلانٹ پاسبل ہے، سکسیس ریٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟ سو لیور ٹرانسپلانٹ اب وائڈلی یا بہت بہتر اب فیسلٹیز اس کی ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان بھر میں. بڑے شہروں میں تو کئی جگہ پہ اب لیور ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے. لیور ٹرانسپلانٹ جنرلی کیا جاتا ہے لیور فیلئر کے لیے، اگر لیور کا جو فنکشن ہے وہ اتنا خراب ہو جائے کہ اس کی وجہ سے مریض کو غنودگی ہونے لگے، پیٹ میں پانی پڑ جائے جو ٹریٹ نہ ہو سکے، خون کی الٹیاں بار بار آنے لگیں، لیور کے جو ویریس فنکشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں. لیور کینسر بھی ایک انڈیکیشن ہے لیور ٹرانسپلانٹ کی، لیکن زیادہ تر کیسز میں لیور فیلئر کے لیے ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں. لیکن اگر ارلی سٹیجز میں لیور کینسر ہو، محدود ہو، بہت بڑا نہ ہو، خون کی شریانوں میں نہ گیا ہو اور جگر کے باہر نہ کہیں ہو، تو پھر لیور ٹرانسپلانٹ کینسر کے لیے بھی کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر عاصم کہ جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ بڑی تعداد میں پاکستان میں لوگ اس بہت ساری وجوہات کی وجہ سے اس سے متاثر ہوتے ہیں. سو وی نیڈ ایز مینی فیسلٹیز، ایز مچ ایکسپرٹیز ایز پاسبل، اور یقیناً شوکت خانم ہاسپٹل از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب ان ٹریٹنگ دیز پیشنٹس ان لاہور اینڈ ان پشاور. ہمیں بتائیے گا کہ کراچی میں جو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ ہاسپٹل ہے اس کی پروگریس کے بارے میں بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں. وین ول اٹ بی فلی آپریشنل؟ کچھ اس کے بارے میں بھی ہمیں اپڈیٹ دیجیے. جی تھینک یو. جی کراچی میں ہمارا تیسرا اور سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے. لاہور اور پشاور کی طرح وہ بھی ایک ٹرشری کیئر کینسر فیسلٹی ہے جس میں تمام سہولیات تشخیص کے لیے، علاج کے لیے، اینڈ آف لائف کیئر کے لیے سب چیزیں شامل ہوں گی. اس کا فزیکل سٹرکچر یا گریس سٹرکچر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اس کا فنیشنگ کا کام چل رہا ہے. ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال میں 2026 کے پہلے کوارٹر میں، جنوری فیبری 2026 میں وہ مکمل ہو کے تو کھل جائے گا مریضوں کے لیے. اس کے لیے ہمیں بھی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جس طرح ہمیشہ پاکستان کے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے لاہور میں، پشاور میں ہمیں، اسی طرح وہ دل کھول کے اس پروجیکٹ کو بھی سپورٹ کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 76% سے زائد جو ہمارے مریض ہیں دونوں ہسپتالوں میں، ان کا مکمل فری علاج کیا جاتا ہے کینسر کے لیے، اور وہی فیسلٹیز، وہی 75% فری پیشنٹس کراچی میں بھی اسی طرح ٹریٹ کیے جائیں گے. اور یاد رکھیے کہ جو ہمارے لیب ٹیسٹنگ کے کلیکشن سینٹرز ہیں وہاں جا کے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے بھی اسکریننگ کرا سکتے ہیں اور بھی لیب ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ نہ صرف اعلیٰ معیار کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا، پر اس سے جو پروسیڈز ہیں، جو منافع ہے، اس سے بھی ہسپتال بنانے کی خرچے پورے کیے جاتے ہیں، اور قریب مستحق مریضوں کا علاج کے لیے وہ پیسہ خرچہ جاتا ہے. جی مجھے یہ بتائیے گا عاصم صاحب کہ اگر ہم اوور آل سچویشن دیکھتے ہیں، آپ لوگ جو انیشل پلانس تھے فار انوگریٹنگ دا شوکت خانم ہاسپٹل ان کراچی وہ 2025 کے تھے، کیا یہ اوور آل جو پورا ملک انفلیشنری پریشرز محسوس کر رہا ہے اس کی وجہ سے آپ تھوڑا ڈیلے کا شکار ہو رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، تو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا آپ اس پہ بھی ہمیں کلیئرٹی دیں. بالکل بالکل. یس یہ پروجیکٹ تھوڑا سا ڈیلیڈ ہے، اور یہ پرائمری اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے 2-3 سالوں میں بہت زیادہ انفلیشن ہوئی ہے اور ڈی ویلیویشن ہوئی ہے کرنسی کی، اس کی وجہ سے جو انیشل کاسٹ ایسٹیمیٹ تھا اس سے بہت زیادہ اب اس کی قیمت ہے. اس وقت ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً 30 ارب روپے ٹوٹل لگیں گے اس کے اوپر خرچے، اور تقریباً 12 ارب اس میں سے ہم خرچ چکے ہیں اور 18 ارب کی اور ضرورت ہے.
ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, ताकि उसकी इक्विपमेंट वगैरह खरीदी जाए, क्योंकि याद रखिए कि स्टील और सीमेंट में तो ऑब्वियसली इजाफा हुई है कीमतों का, बट जो सारी इक्विपमेंट आनी है वो बाहर से आती है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम इस पे जी बिल्कुल आसिम साहब, इसके साथ साथ हम काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम्स में ये बात भी उठा चुके हैं कि मौजूदा और गुज़िश्ता बजट्स में हमने देखा कि जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसके ऊपर भी टैक्स कई गुना भी बढ़ गया है, जो कि मज़ीद आपके प्रेशर्स में इजाफा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा आखिरी सवाल कि आम इंसान, आम लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, किस तरह इस कार खैर इस प्रोजेक्ट में आपको सपोर्ट कर सकते हैं? जी सो अगर कोई भी 7770 पे एक ब्लैंक SMS भेजें अभी बैठे बैठे, तो हमें 20 रुपए वो डोनेट कर सकते हैं। इस तरह 0800-11-555 पे अगर आप फ्री फ़ोन करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके घर से या दफ्तर से आके आपकी डोनेशन कैश चेक कलेक्ट कर सकते हैं और उसी वक्त आपको रसीद देंगे। हमारी वेबसाइट है www.shaukatkhanum.org.pk। वहाँ तमाम तरीके हैं कि आप किस तरह डोनेट कर सकते हैं। आप कमरा डोनेट कर सकते हैं, ईंटें डेडिकेट कर सकते हैं, एक पूरा कमरा या एरिया हॉस्पिटल में डेडिकेट कर सकते हैं, जो इक्विपमेंट, मशीनरी, आलात चाहिए हैं उसके लिए आप डोनेट कर सकते हैं। ये तमाम सहूलियात वहाँ पे अवेलेबल हैं वेबसाइट। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। कुछ हो रहा है राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।